پڑا گھمسان کارن خون کی ندی ہوئی جاری، بالآخر حوض کے آگے سے پیچھے ہٹ گئے ناری۔ مسلمانوں کا ثبات اور استقلال۔ نہتے تھے غلامان نبی، تعداد میں کم تھے، مگر اللہ والے تھے، مگر مردان عالم تھے۔ یہ بے ساما لڑے کچھ اس طرح سامان والوں سے، کہ ان کے ہاتھ رکتے تھے نہ خودوں اور ڈھالوں سے۔ ابو بکر اپنے بیٹے پر بڑھے تیغ عالم کر کے، جو آیا راہ میں سر رکھ دیا اس کا قلم کر کے۔ عمر فاروق نے بھی ہاتھ جس مغرور پر ڈالا، پچھاڑا اور چھاتی پر چڑھے اور قتل کر ڈالا۔ جو اتراتے تھے مدعا نام و ننگ ہو، جو اتراتے تھے مدعا نام و ننگ ہو کر، علی کی ضربتوں سے رہ گئے چورنگ ہو کر۔ جو اتراتے تھے مدعا نام و ننگ ہو کر، علی کی ضربتوں سے رہ گئے چورنگ ہو کر۔ بہادر بود جانا شیر کی صورت جھپٹتے تھے، عدو اللہ کو بے قتل کر ڈالنے ہٹتے تھے۔ غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی، نہیں پر بھوکے پیاسے تھے مگر بے دم نہ تھا کوئی۔ لڑے اس طرح کی راہ میں سینہ سپر ہو کر، کہ اکثر حملہ آور رہ گئے زیر و زبر ہو کر۔ صبا تکبیر میں مشغول بازو قتل دشمنوں میں، فزوں ہوتا تھا ایک ایک زخم پر فزوں ہوتا تھا ایک ایک زخم پر سیروں لہو تنوں میں۔ صبا تو صبر تھا ذوق یقین کی کار سازی سے، تھے ورنہ تین تین الجھے ہوئے ایک مرد غازی سے۔ اصول جہاد۔ اصول ملت اسلام توڑا جا نہیں سکتا، کوئی رشتہ عدو سے حق سے جوڑا جا نہیں سکتا۔ اصول ملت اسلام توڑا جا نہیں سکتا، کوئی رشتہ عدو سے کوئی رشتہ عدوِ حق سے جوڑا جا نہیں سکتا۔ مظاہر تھے یہ سب اسلام کی شان جلالی کے، دلوں نے توڑ ڈالے پیکرس نام خیالی کے۔ پدر کی ذات حملہ آوروں کے درمیان پائی، تو ایمان پسر نے سب سے پہلے تیغ چمکائی۔ پسر کو جب عدوِ دین محبوب خدا پایا، تو شمشیر پدر نے خون پینے میں مزہ پایا۔ پرانے رشتے ناتے عشق نے سب قطع کر ڈالے، بڑھی جب نو کے خنجر بہہ گئے سب بس بھرے چھالے۔
جنہیں خوشنودی ذات خدا مطلوب ہوتی ہے، لحاظ خوں سے ان کی طبع کب مغلوب ہوتی ہے۔ جہاں میں دشمن حق عام انسانوں کا دشمن ہے، جو انسانوں کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ بشر جب رشتہ الفت خدا سے جوڑ لیتے ہیں تو اپنے دل جہان ماں سوا سے توڑ لیتے ہیں۔ خدا ہی کے لیے خلق خدا سے دوستی ان کی، خدا ہی کے لیے اہل جفا سے دشمنی ان کی۔ خدا ہی کے لیے جنگ اور صلح و آشتی کرنا، خدا کی راہ میں جینا، خدا کی راہ میں مرنا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا۔ یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند، یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاریخ دکھائی، جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگوساری۔ میدان کارزار میں ابو جہل کی سرگرمیاں۔ ابو جہل اس قیامت زار میں فتنے اٹھاتا تھا، جو بے دل ہو کے ہٹ جاتے تھے ان کا دل بڑھاتا تھا۔ کبھی تقریر کبھی کرتا تھا تقریریں، کبھی آوازیں کستا تھا، خفا ہوتا تھا روتا تھا گرجتا تھا برستا تھا۔ سواروں کو پیادوں کو بڑھاتا تھا ہٹاتا تھا، بڑی تدبیر سے ان لڑنے والوں کو لڑاتا تھا۔
مگر خود آپ ہرگز تیغ کے منہ پر نہ آتا تھا، بظاہر جی دکھاتا تھا، بباطن جی چراتا تھا۔ بتوں کے نام شیطانوں کے منتر ورد تھے اس کے، حفاظت کے لیے سب اہل کنبہ گرد تھے اس کے۔ مسلح پہلوانوں کی تھیں لوہا لاٹ دیواریں، جو اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے لے کے تلواریں۔ کسی کی دسترس اس تک نہ ہوتی تھی بآسانی، کہ تھا اس چلتے پھرتے قلعے میں اس جنگ کا بانی۔ یہ ناری پھر رہا تھا قتل و خون کی آگ بھڑکاتا، مسلمانوں سے ان گمراہ انسانوں کو لڑواتا۔ قتل ابو جہل کی کہانی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زبانی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف ایک صف شکن غازی کہ تھے اس عرصے پیکار میں مصروف جاں بازی۔ یہ روداد شجاعت آفریں ان کی زبانی ہے، کمال جذبہ غیرت کی ایک سچی کہانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس دم بڑھ گئی شدت لڑائی کی، عیاں تھی ہر طرف سرگرمیاں تیغ آزمائی کی۔ ادھر جوش جفا تھا اہل مکہ حملہ آور تھے، ادھر نام خدا تھا اور اسلامی دلاور تھے۔ مسلمان جب جواب حملہ کفار دیتے تھے، تو قرشی پہلواں اس وقت ہمت ہار دیتے تھے۔ قریشی فوج ہٹ جاتی تھی یوں مد مقابل سے، پلٹ جاتی ہیں موجیں جس طرح ٹکرا کے ساحل سے۔ مگر بو جہل ظالم دم بدم غیرت دلاتا تھا، اسے پھر جمع کرتا تھا، اسے پھر لے کے جاتا تھا۔ جمی تھی اس کے فتنے پر نگاہیں سرفروشوں کی، مگر حائل تھی اس رستے میں صف فولاد پوشوں کی۔ میرے دل میں تمنا تھی اگر مہلت ذرا پاؤں، صفے کفار چیروں اور سرے بو جہل لے آؤں۔ دو انصاری نوجوان ابو جہل کی جستجو۔ اچانک اپنے دائیں بائیں میں نے ایک نظر ڈالی، کہ تائید دو بازو سے فزو ہو ہمت عالی۔ مقام اپنا مگر دو کم سنوں کے درمیاں پایا، ادھر ایک نوجوان پایا ادھر ایک نوجوان پایا۔ بوقت جنگ بازو ہو اگر تائید سے عاری، تو ہوتی ہے سپاہی کے لیے لڑنے میں دشواری۔ ابھی میں اپنی حالت پر نہ تھا کچھ سوچنے پایا، کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا۔
نہایت رازداری سے نشانے بو جہل پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا، جواب اس کے سوالوں کا میرے لب پر نہ تھا پہنچا کہ اس کا دوسرا ساتھی مثال برق آ پہنچا۔ وہی پہلا سوال اس نے بھی پوچھا رازداری سے، ادائے ضبط تھی دستو غریباں بے قراری سے۔ ابھی 9 عمر تھے دونوں کے ہاتھوں میں تھی شمشیریں، نظر آئیں مجھے 2 سادہ روح معصوم تصویریں، بہت شائستہ خوش اتوار کم عمر و حسین دونوں، فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمیں دونوں۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی نشاندہی۔ یہ استفسار سن کر میں نے پوچھا فرت حیرت سے، بھتیجو کام کیا ہے تم کو اس بدخواہ ملت سے؟ بتا اس دشمن دی کا بتا دیتا ہوں میں تم کو، کہو تو اس کی صورت ہی دکھا دیتا ہوں میں تم کو۔ وہ دیکھو ایک ہجوم میں عام قرشی پہلوانوں کا، گرانڈیل اور موٹے تازہ دیداری جوانوں کا، وہ جن کے ساتھ تنہا لڑ رہے تھے حضرت حمزہ، خدا حمزہ کا ناصر دیکھتے ہو جرأت حمزہ۔ ادھر پہلو کی جانب کس قدر گھمسان کارن ہے، مسلمان کس قدر کم اور کتنی فوج دشمن ہے۔ گھرے ہیں بود جانا جس جگہ قرشی سواروں میں، فقط تلوار لے کر لڑ رہے ہیں نیزہ داروں میں۔ عمر دوڑے ہوئے ان کی مدد کرنے کو آتے ہیں، وہ دیکھو ایک مہلک وار سے ان کو بچاتے ہیں۔ پلے پڑتے ہیں دشمن جس جگہ انصار کے اوپر، ہوئے ہیں حملہ آور سینکڑوں 2-4 کے اوپر۔ پیا پہ گر رہی ہے برق شمشیر علی، دیکھو وہ دیکھو ہٹ چلی اب فوج دشمن ہٹ چلی، دیکھو وہ دیکھو چڑھ رہا ہے بھاگ کر مٹی کے تودے پر، وہ کیا ہے کلغی والا سامنے پہنے ہوئے مغفر۔ وہی بو جہل ہے جو پے بے پے بازو ہلاتا ہے، یہ اپنے بھاگنے والوں کو پھر واپس بلاتا ہے۔ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ نوجوانوں کی غیرت مندی۔ یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے، بتا دیں اب تمہیں کیا کام ہے بے دین ناری سے۔ قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کے قتل کرنے کی، کہ اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں ہے عمر بھرنے کی۔
نہیں ہے اس سے بڑھ کر دشمن دین مبین کوئی زیر زمیں ہے اور نہ بالائے زمیں کوئی. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے, شہادت کے لہو سے تمتمائے گال دونوں کے. خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں, بڑھے یک بارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں. میں کہتا رہ گیا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں, چلو بحر شہادت کے کنارے ساتھ چلتا ہوں. مگر وہ کس کی سنتے تھے غیور و شیر دل لڑ کے, ہلاکت گاہ میں ان کے قدم اٹکے نہ دل دھڑ کے. میں ان کے پیچھے پیچھے دشمنوں کی فوج پر لپکا, نہ ساتھی بن سکا لیکن غزالوں کی تگودو کا. جہاں چاروں طرف خنجر تھے تلواریں تھی بھالے تھے, جہاں دشمن تھے جن کے منہ بھی کالے دل بھی کالے تھے, جہاں اللہ کے بندے جہاں اسلام کے غازی برابر کھیلتے تھے جان سے ایمان کی بازی. جہاں ہرس وہیں پہنچے یہ دو جانباز لڑکے باوفا لڑکے, یہ الہڑ یہ فنون جنگ سے نا آشنا لڑکے. گرے فولاد پوشوں قاتلوں جنگ آزماؤں میں, مگر دو بجلیاں تھی جو چمک اٹھی گھٹاؤں میں. ابو جہل سیارو پر نگاہیں گاڑ کر دوڑے, قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑ کر دوڑے. انصاری نوجوانوں کا حملہ اور ابو جہل کا حشر. گرا اس طرح کندے جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں صفے زاغ و زغن کا سلسلہ توڑا. جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے, برابر وار کرتے وار سہتے چومکھے لڑتے. ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں, بشانے موج اوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں. ادھر بو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں, نے اس کی دھمکیاں کام آ سکی لیکن تقریریں. بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی, جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی. ہٹا وہ دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے, جہاں ابو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے. نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر, سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر. وہ پختہ کار
یہ کم سن یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر، لگا مرکب کدانے خشمگی شیروں کے جوڑے پر، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہوئے خائف نے دھمکی اور نمائش سے نڈر لڑکے، جھپٹ کر جا پڑے یہ شیر لڑکے بے جگر لڑکے، ہوا میں گونج اٹھی رات کی مانند تکبیریں، گری بدبخت پر دو تیز خواں شام شمشیریں، دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغوں سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی، تڑپتا لوٹتا آدھا زمین میں دب گیا مرکب، کسی نے یہ نہیں دیکھا مگر مرکب گیا مرکب، لکھی تھی راکب و مرکب کی قسمت میں نے گساری، زمین پر لوٹتے تھے اس طرف حیوان ادھر ناری، ابو جہل لعینی رسول اللہ کا دشمن، ازل سے تابد سب سے بڑا اللہ کا دشمن، زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی وہی اب خون بہتا تھا، زبان سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا زبان سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر، وہ جنگاور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا، سسکتا چھوڑ کر بدبخت کو جس وقت رخ پھیرا، تو ہر جانب سے قرشی فوج نے دونوں کو آ گھیرا، سپاہی اپنے افسر کو تڑپتا دیکھ کر دوڑے، زباں سے گالیاں بکتے ہوئے سب خیرہ شر دوڑے، بچانے کے لیے خاتی کو دوڑے خانداں والے، بڑھے چاروں طرف تیغ خنجر برچھیاں بھالے، ہوئے ایک ایک کے چوگرد گھیرا ڈالنے والے، زمین بدر پر دو چاند تھے اس وقت دو حالے، ایک نوجوان کی شہادت، لگے ہونے پیا پہ انتقامی وار دونوں پر، برستی میں نے دیکھی کفر کی تلوار دونوں پر، مگر تھے کس قدر جیدار افرا کے پسر دونوں، پیا پہ وار کرتے ہی رہے کفار پر دونوں، میں دوڑا اور بھی مسلم مجاہد اس طرف دوڑے، ابو بکر و عمر حمزہ علی سب سر بکف دوڑے،
بیک ساتھ مجاہد جا پڑے ان پہلوانوں پر، جنہیں مشق ستم سوجھی تھی دو ننھی سی جانوں پر۔ ادھر گرز اور خنجر اور بھالیں اور شمشیریں، ادھر لب پر تبسم اور دو پرجوش تکبیریں۔ وہ غازی تھے شہادت کے لیے لڑتے رہے دونوں، مثال شیر روباہوں پہ جا پڑتے رہے دونوں۔ رخوں پر مسکراہٹ زخم تھے دونوں کے سینوں پر، فلک کرنوں کی بارش کر رہا تھا میں جبینوں پر۔ بالآخر ایک جوان نے پا لیا دامن شہادت کا، فرشتوں نے کیا نظارہ اس یمن و سعادت کا۔ زمیں پر قبلہ رو ہو کر گرا وہ پارسا لڑکا، ہوا قربان دین مصطفیٰ پر با وفا لڑکا۔ خوشا قسمت کہ نیک آغاز نیک انجام تھا اس کا، خدا کا پاک بندہ تھا معوذ نام تھا اس کا۔ دوسرے نوجوانوں پر ابو جہل کا وار۔ نہ بردارا تھا اب تک دوسرا انبوہ باطل سے، نظر آتا تھا ٹکراتا ہوا اس کوہ باطل سے۔ اتر آئے تھے قرشی پہ